بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان کسی چڑیا یا دوسرے پرندے کو ناحق مارتا ہے، کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایئر گن ہے، یعنی چھوٹی سی جو چڑیا مارنے کی جو بندوق آتی ہے، یا بہت سے ایسے آلات ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے چڑیا وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے، تو لوگ شوق میں ہی بس ہاں کہ بھائی میرا نشانہ لگ گیا اور میں نے اسے مار دیا۔ منع ہے سختی سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی کسی چڑیا یا دوسرے پرندے کو ناحق مارتا ہے، روز قیامت اس کا جواب دینا ہوگا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، تو اس کا حق کیا ہے؟ کیونکہ اس میں ہے نا کہ ناحق مارتا، تو پوچھا گیا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ارے اسے ذبح کرنے کے بعد اسے کھایا جائے، یہ اس کا حق ہے، نہ یہ کہ اسے مار دیا جائے اور پھینک دیا جائے۔ جیسا کہ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو شوقین مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ بس مار دیا اور لگ گیا، میرا نشانہ صحیح ہے وغیرہ وغیرہ، ایک جان چلی گئی ہے، روز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا اگر حلال جانور ہے، حلال پرندہ ہے، اگر اسے آپ مار رہے ہیں تو اس کو ذبح کیجئے اور تناول کیجئے، اس کو اپنی غذا بنائیے، یہ اس کا حق ہے، نہ کہ مار کے پھینک دیا جائے۔ اور وہ پرندے جو شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دیا کھانے کی، تو اسے مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار آدمی کے باغ میں داخل ہوئے اور آپ نے ایک اونٹ دیکھا۔ جب اونٹ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اس کی کوہان پر ہاتھ پھیرا، اونٹ نے آرام محسوس کیا۔ حضرت نے لوگوں سے پوچھا، اس کا مالک کہاں ہے؟ انصار کے ایک جوان نے کہا، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو اس حیوان کی کیوں پرواہ نہیں کرتا؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے، اور اس نے اپنے لاغر اور کمزور ہونے کی بھی شکایت کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے بھی کوئی جانور، کوئی پرندہ اگر پال کر کے رکھا ہے تو ہمیں اس کی بھوک اور پیاس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ورنہ وہ شکایت کریں گے روز قیامت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں معراج کے سفر پر گیا اور جنت کو دیکھا تو میں نے وہاں ایک گنہگار عورت کو بھی دیکھا، یعنی جو گنہگار تھی لیکن اب جنت میں آ چکی ہے۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو کہا گیا، یہ عورت ایک کنویں کے قریب سے گزر رہی تھی کہ وہاں ایک پیاسا کتا تھا۔ اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا۔ لہذا خدا نے جب اس کے اس عمل کو دیکھا تو اللہ نے اس کی گناہوں کو بخش دیا۔ لہذا اس عورت کے اس اچھے عمل کی بنا پر اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کے مخلوق انسان ہے تو جانور بھی ہیں، لہذا ہمیں اپنے ارد گرد آس پاس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی جانور پیاس کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے کہیں مر نہ جائے۔ لہذا اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو جو حشر اس عورت کا ہوا ہے، یقیناً ہمیں بھی ثواب ملے گا اور اللہ ہماری گناہوں کو معاف کرے گا اور یقیناً جنت میں داخل کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا پیاسوں کو سیراب کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اچھا، جب یہ بات پانی پلانے کی آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں فقط انسانوں کو، نہیں۔ حدیث کا اگلا جملہ سنیے، فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جو آدمی کسی حیوان کو سیراب کرتا ہے، یعنی کسی جانور کو بھی، چرند پرند کسی جانور کو بھی اگر سیراب کرتا ہے تو خدا اس دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جب اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ محسوس کیجئے، جب کافی تپتی ہوئی تیز دھوپ ہو، اس میں آپ کو کوئی سایہ دار شجر درخت مل جائے تو کتنا سکون ملتا ہے۔ اب روز قیامت جہاں حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان سبھی ہوں گے، وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن ایک سایہ ہوگا، جس سائے میں کس کو رکھا جائے گا؟
جو پیاسوں کو پانی پلاتا ہو۔ لہٰذا جب جانوروں کو پانی پلانے کا یہ ثواب ہے تو سوچئے پیاسے انسانوں کو پانی پلانے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔